بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری وحی کا ذکر پڑھا تھا، تو اب وحی کا سلسلہ چل پڑا۔ تو اب ذرا یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ رسالت اور نبوت کی جو کے لیے جو وحی آتی ہے وہ اس کی کیا اقسام ہیں، کس طریقے سے وحی آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وحی کی اقسام ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے۔ تو سچا خواب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا اس سے ہوئی۔ دوسری قسم یہ تھی کہ فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، یعنی یہ والی جو آپ وسلم کے یہ جو بیان ہے یہ ان کے دل میں فرشتے نے یہ ڈالی بات، اور کہ پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات کہ فرشتہ آپ کے دل میں بات جو تھا وہ ڈال دیتا تھا، پھونک دیتا تھا۔ تیسری قسم وحی کی یہ ہے کہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی فرشتے کو دیکھتے تھے، یعنی جب وہ آدمی کی شکل میں آتا تھا صحابہ کو پتہ تو نہیں ہوتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس پتہ ہوتا تھا کہ یہ فرشتہ جبریل ہیں، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کو وہ آدمی نظر آتا تھا جو آدمی کے روپ میں وہ آتا تھا۔ تو ایک 4 نمبر جو ہے چوتھی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، یعنی آپ کو آواز سنائی دیتی کہ دور سے گھنٹی بج رہی ہے۔ تو یہ وحی کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی اور مجھ پر بڑی بھاری ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا، اور جب وحی آتی اس صورت میں تو سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طریقے سے وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، یعنی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی ران جو تھی حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر آئی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران وحی آ گئی، اور وحی کی اتنی یعنی اس کا بوجھ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید کہتے ہیں کہ اتنی بوجھل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کہ مجھے ہوتا تھا کہ یہ ران میری ران کچلی جائے گی۔ 5ویں صورت اس طریقے سے تو ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل پر دیکھتے تھے، یعنی جو فرشتے کی اصل شکل ہے جبرائیل علیہ السلام کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اس شکل میں بھی آئے، اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ پاک نے اسے کہا ہوتا تھا وہ وحی کر کے جاتا تھا۔ یہ صورت کہ آپ نے فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھا یہ 2 مرتبہ آپ کے ساتھ پیش آئی، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر سورۃ النجم میں بھی فرمایا ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ آپ نے جب دیکھا کہ سورہ مدثر کے بعد آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا اور اچانک یکایک میں نے دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آسمان اور زمین کے درمیان مجھے نظر آئے، اور ان کے پر تھے اور
ایک پر ان کا اتنا بڑا تھا کہ مشرق اور مغرب میں سمایا ہوا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ تو ایک تو آپ نے انہیں تب دیکھا اصلی صورت میں، اور انہوں نے اس وقت صورت فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ صورت فاتحہ کی جو کا نزول ہے وہ اکٹھا پوری صورت مکمل آپ کو دی، اور وہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اصلی صورت میں نظر آئے۔ دوسرا، جب معراج پر تشریف لے گئے وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا جب معراج کی رات میں جب نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی نا، جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ اچھا، ایک وحی کی وہ صورت ہے جب اللہ پاک نے خود آپ سے کلام کیا، یعنی معراج کے موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود وحی آپ کی طرف کی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہ جیسے آواز ہے وہ سنی، اور آپ آسمانوں پر تھے، اور اللہ نے اس وقت آپ کو نمازوں کی 50 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم سنایا۔ اور یہ چیز ایک وحی کی وہ صورت ہوتی ہے جب کہ فرشتہ درمیان میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بس آواز آتی ہے پردے سے، براہ راست گفتگو ہوتی ہے۔ وہ وحی وہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے تھے تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرتے تھے۔ تو وحی کی یہ ایک صورت بھی ہے جس کا کہ ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ چند صورتیں ہیں کہ ان صورتوں سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے تھے۔ اب جب اللہ پاک نے یہ سورہ مدثر کی آیات نازل کیں تو ولی ربی کا فصبر تک یہ 5 آیتیں جب نازل کیں تو حقیقت میں تو بہت بڑا پیغام تھا، لیکن بظاہر یہ آیتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس تھوڑی چھوٹا سا پیغام ہے، لیکن یہ بڑا گہرا پیغام تھا۔ مثلاً پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا المدثر، کہ آپ اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جائیے، اور قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے۔ پھر وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ولی ربی کا فصبر، اور اللہ کی خاطر، اپنے رب کی خاطر صبر اختیار کیجیے۔ تو اس سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا تھا کہ اب آپ اٹھ جائیے۔ تو جب آپ اٹھے تو 20 سال سے زیادہ عرصے تک آپ اٹھے رہے، یعنی وحی کے نازل ہونے کے بعد پھر آخر عمر تک، آخری سانس تک آپ نے آرام نہیں کیا، آپ نے اپنے تمام راحت اور سکون کو چھوڑ دیا، اور آپ کی زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی، آپ بس اللہ کے کام کی طرف دعوت دیتے رہے، اور یہ اتنا بھاری فریضہ تھا کہ آپ نے اس کا بوجھ، ساری انسانیت کی ہدایت کا بوجھ جو تھا آپ کے اوپر اللہ نے ڈالا تھا، تو 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل یہ بوجھ آپ نے اٹھائے رکھا اور اس کا حق ادا کیا۔ اور اس پورے عرصے میں جو آواز آپ نے سنی تھی، کہ یہ آسمان سے جو آواز آپ نے سنی تھی کہ آپ نے قم فانذر، اٹھ جائیے اور اللہ سے ڈرائیے لوگوں کو، یہ آواز آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر سکی، اور آپ نے نہایت استقامت کے ساتھ یہ فریضہ ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا مکمل تبلیغ ہی تبلیغ تھی، اور آپ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور اللہ کے پیغام میں جتے رہتے تھے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دیکھیں، یعنی کہ اب آپ پیغمبر بن گئے، تو اب آپ کی جو نئی زندگی ہے پیغمبرانہ زندگی، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ زندگی آپ کی 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ 2 پہلو بہت نمایاں اور ممتاز ہیں۔
دو حصے یہ ہیں، پہلا حصہ ہے مکی زندگی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہ کر جو تبلیغ کی، جو اسلام کا کام کیا، یہ مکی زندگی کہلاتا ہے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہ والا جو اگلا حصہ ہے، اگلا دور جو ہے وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ جو مکی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ 13 سال ہے، تقریباً 13 سال آپ نے مکہ میں اللہ کی طرف دعوت کا کام کیا، قرآن کا پیغام پہنچایا۔ اور پھر جب آپ مدینہ چلے گئے تو مدنی زندگی جو ہے وہ 10 سال کی ہے۔ 10 سال کی مدنی زندگی میں آپ نے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیا۔ اب یہ دو حصے ہیں بڑے، ان کے درمیان بھی کئی مرحلے آتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے مکی زندگی کا جائزہ لیں گے، مکی زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں تو یہ اس کے 3 مرحلے آتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مشن پر جو آپ نے شروع کیا تھا اس پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشن میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔